الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج قرآن پاک کے آخری پارے 30ویں پارے کی ابتدا سے سورہ نباء سے سورہ عامہ سے قرآن پاک کی تفسیر سنیں گے۔ سورہ نباء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع اور 40 آیتیں ہیں۔ عربی زبان میں خبر کو نباء کہتے ہیں اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ نباء ہے، سورۃ النباء، اور اس کا دوسرا نام سورہ تساؤل اور سورہ عما یتساءلون بھی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ بڑی خبر کے متعلق جس میں انہیں اختلاف ہے۔ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں؟ بڑی خبر کے بارے میں جس میں انہیں اختلاف ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ یہ بڑی خبر کیا ہے؟ ایک تفسیر ہے قیامت، کہ قیامت کی وہ بڑی خبر ہے جس میں لوگ آپس میں سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا بات شروع ہو گئی کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے۔ اب اس میں اختلاف کیا ہے کہ کچھ لوگ تو قطعیت سے کہتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہونا، اور کچھ لوگ تردد اور شک کے ساتھ کہتے تھے کہ یار ہو بھی سکتا ہے اٹھ جائیں۔ تو یہ ان میں اختلاف تھا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ خبر عظیم جو ہے، نبأ عظیم جو ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ تو کوئی کہتا تھا جادو ہے، کوئی کہتا تھا کہانت ہے، کوئی کہتا تھا شعر و شاعری ہے۔ تو یہ دوسرا قول۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جس بڑی خبر میں ان کا آپس میں اختلاف تھا اور جس کے بارے میں سوال کر رہے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی نبوت و رسالت تھی۔ آپ کی ذات مبارکہ کے بارے میں ان کا آپس کے اندر اختلاف تھا، کوئی معاذ اللہ جادوگر کہتا، کوئی کاہن کہتا، کوئی شاعر کہتا۔ تو اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب آگے ارشاد ہوا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، خبردار وہ جلد جان جائیں گے، پھر خبردار وہ جلد جان جائیں گے۔ آج تو اختلاف کر رہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں، قرآن خدا کا کلام ہے یا نہیں، مرنے کے بعد اٹھنا ہے یا نہیں، آج اختلاف کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جلد جان جائیں گے، جلد ان کو پتہ چل جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن خدا کا کلام ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے، جلد ان کو پتہ چل جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتیں اور اپنی عظمتیں بیان فرمائیں، اور ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قرآن کی عظمت اور مرنے کے بعد اٹھنے کے اوپر دلائل قائم ہو جائیں۔ اور یہ جو دلائل ہیں یہ وہ ہیں جو انسان سے خارج ہیں۔ کچھ تو انسان کے وجود کے اندر دلائل ہوتے ہیں، کچھ انسان سے خارج ہیں۔ فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا اور پہاڑوں کو میخیں، اور ہم نے تمہیں جوڑے پیدا کیا اور تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور رات کو ڈھانپ دینے والی بنایا اور دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے
اور ایک نہایت چمکتا چراغ سورج بنایا، اور بدلیوں سے زوردار پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے اناج اور سبزہ نکالیں اور گھنے باغات۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری اپنی قدرتیں بیان فرمائی کہ تمہیں ہماری قدرت میں کیا شک ہے کہ ہم مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ تم ہماری قدرتوں کے ذرا منظر تو دیکھو۔ ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، نیند تمہاری آرام کا ذریعہ، رات کو ڈھانپ دینے والی بنایا، دن کو روزی کمانے والا بنایا، تمہارے اوپر 7 آسمان ہم نے تان دیے۔ کتنی نعمتیں تمہیں دی اور کتنی قدرتوں کا ظہور کر دیا۔ تو فرمایا اور پھر بدلیوں سے زوردار پانی اتارا، بادلوں سے پانی برستا ہے، اس سے تمہارا اناج نکلتا ہے، سبزہ نکلتا ہے، گھنے باغات اگتے ہیں۔ تو خدا کی قدرتوں کے نظارے تو دن رات تمہارے سامنے، اوپر دیکھتے ہو تو خدا کی قدرت نظر آتی، زمین کو دیکھتے ہو تو خدا کی قدرت نظر آتی، رات کو سوتے ہو تو خدا کی قدرت ہے، جاگتے ہو تو خدا کی قدرت ہے۔ اب آگے فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ فیصلے کا دن قیامت کب؟ جب ایک سینگ نما سور کے اندر پھونک ماری جائے گی تو تم فوج در فوج، قبروں سے گروہ کے گروہ نکلیں گے، فوجوں کی فوجیں قبروں سے نکلیں گی، میدان محشر کی طرف بھاگتی ہوئی جا رہی ہوں گی۔ تو فرمایا کہ یہ ہوگی قیامت، یہ ہے فیصلے کا دن۔ مزید کیا ہوگا اس دن؟ فرمایا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے بن جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو ایسے ہو جائیں گے جیسے باریک چمکتی ہوئی ریت جو دور سے پانی کا دھوکہ دیتی ہے۔ فرمایا کہ جب قیامت آئے گی، جب سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں میں دروازے بن جائیں گے، ان دروازوں سے فرشتے اتریں گے، پھر آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے اس کے کناروں پہ چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد زمین پہ نیچے اتر آئیں گے، اور پھر آسمان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور پہاڑ جو ہے اتنے مضبوط، کدھر کوہ ہمالیہ، کہاں کوہ کراکرم، کہاں کوہ ہندوکش، کہاں ماؤنٹ ایورسٹ، K2، یہ وہ سب دنیا کے پہاڑ ایسے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے جیسے ریت کے ذرے ہوتے ہیں، اور ان کو یوں کر کے چلایا جائے گا، وہ یوں چل رہے ہوں گے جس طرح پانی چل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قیامت کا منظر ہے، جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور دنیا فنا ہوگی، یہ اس وقت کا منظر ہے۔ مزید کیا ہے؟ فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، بے شک جہنم تاک میں ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، اس میں مدتوں رہیں گے، اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ چکھیں گے اور نہ کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کی پیپ برابر بدلہ ہوگا۔ الامان والحفیظ، یہ جہنم کا منظر ہے، سرکش جن کے سامنے اسلام کی دولت آئی لیکن انہیں ٹھکرا دیا، جن کو توحید کی دعوت دی گئی لیکن انہوں نے انکار کر دی، جنہوں نے خدا کے رسولوں، نبیوں اور کتابوں کو ماننے سے انکار کر دیا، سرکش ہیں، ٹھکانہ جہنم میں۔ اور جہنم کے اندر مدتوں رہیں گے، لیکن یہ مدتوں سے مراد کوئی ختم ہونے والی مدت نہیں، نہ ختم ہونے والی مدت، ہمیشہ دائمی، خلود، دوام، جو قرآن پاک کی دیگر آیتوں میں الفاظ آتے ہیں خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہ مدتوں نہ ختم ہونے والی مدت ہے جسے مدتوں فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، بے شک وہ حساب کا خوف نہ رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بہت زیادہ جھٹلایا۔ جرم، یہ ان کا جرم جہنم میں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو حساب کا ڈر خوف ہی نہیں تھا،
ہم ان کو بار بار کہتے تھے مرنا ہے تم نے اور تمہیں حساب دینا ہے، وہ کہتے ٹینشن ہی کوئی نہیں، ہم مانتے ہی نہیں۔ نہ حساب کو مانتے تھے، نہ حساب سے ڈرتے تھے، اور خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ یہ ان کا جرم، اور یہ جرم اللہ تعالیٰ نے گن کے رکھا ہوا تھا۔ فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے، تو اب چکھو تو ہم تمہارے عذاب ہی کو بڑھائیں گے۔ جو انہوں نے کیا تھا لکھا ہوا موجود ہے۔ فرشتے تو نامہ اعمال لکھنے والے ساتھ ہی ہیں نا، کرامن کاتبین، لکھتے ہیں جو بندہ کرتا ہے، تو جو جو کسی نے کیا وہ سب لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس سے پہلے ہر شے لوح محفوظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شمار کر رکھی ہے، وہاں لکھی ہوئی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے کہ ہم نے ہر شے کو ہم لکھ کر شمار کر رکھا ہے، اس سے مراد لوح محفوظ۔ تو لوح محفوظ میں ہر بندے کا عمل لکھا ہوا، پھر فرشتوں نے ہر بندے کا عمل لکھا ہوا۔ یہ جہنمیوں اور کافروں کا انجام، اب متقی اور ایمان والوں کا انجام۔ ارشاد فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ بے شک ڈر والوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے، باغات اور انگور ہیں، اور اٹھتے جوبن والیاں جو ایک عمر کی ہیں، اور چھلکتا جام ہے۔ وہ جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا۔ جو متقی ہیں، خدا سے ڈرنے والے، جس کی پہلی شرط ایمان ہے، یہ تقوی کا پہلا درجہ کہ آدمی شرک اور کفر سے بچے۔ تو جو متقی ہیں، جن کے دل میں خدا کا ڈر ہے، خوف ہے، جو خدا کی عظمت اور ہیبت کو پیش نظر رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں تقوی کا نور موجود ہے، فرمایا ان کے لیے کامیابی کی جگہ ہے۔ باغات ہیں، جنت کے باغات، انگور ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ازواج عطا فرمائے گا، چھلکتے جام ہوں گے، کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، کوئی جھٹلانا اور اس طرح کی بات نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ہوتا ہے جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ یہ بدلہ ہے، یہ جو جنتیوں کو فرمایا نا کہ یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، فرمایا یہ بدلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا، بخشش۔ وہ تمہارا رب کون؟ وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لوگ اللہ سے بات کرنے کا اختیار نہیں رکھیں گے۔ جس دن جبریل اور سب فرشتے صفیں بنائے کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بول سکے گا مگر وہی جسے رحمان نے اجازت دی ہو اور اس نے ٹھیک بات کہی ہو۔ وہ سچا دن ہے، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے۔ کتنی باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ فرمایا کہ یہ جو جنتیوں کو نعمتیں ملیں گی، یہ کیا ہے؟ جزاء من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے بدلہ ہے۔ جو تو دنیا میں ایمان رکھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، خدا کا کلام کھول کے پڑھتا تھا، تیری زبان خدا کا ذکر کرتی تھی، حکم خدا کے سامنے تیرا سر جھک جاتا تھا۔ خدا نے فرمایا کہ فجر میں اپنی نیند کو چھوڑ اور جا مسجد میں نماز پڑھ، نیند قربان کر دی، مسجد میں آ گیا۔ خدا نے فرمایا میرے کلام کو، میرے قرآن کو محبت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس نے کیا، تو فرمایا جزاء من ربک، یہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے۔ اور اس بدلے کے اندر، کیونکہ بندے نے عمل تو چھوٹا سا کیا اور جزا اتنی بڑی، تو فرمایا کہ عطاء حسابا، اس میں رب کی طرف سے عطا بھی ہے، اس میں خدا کی طرف سے عطا بھی شامل ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن فرشتے اور جبرائیل امین صفوں میں کھڑے ہوں گے،
اور کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی کلام نہیں کرے گا سوائے اس کے جسے خدا خود اجازت دے، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سفارش کرو، اور پہلی سفارش کون کرے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دے گا وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، قل کہیے، تسمع سنی جائے گی آپ کی، وشفع تو شفع آپ شفاعت کریں آپ کی قبول کریں گے، آپ کی مانی جائے گی۔ تو نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام سب سے پہلی شفاعت کریں گے، سب سے پہلا اذن جو ہے وہ خدا کے سب سے بڑے محبوب علیہ صلاۃ والسلام کو دیا جائے گا، پھر اس کے بعد شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو خدا کی اجازت کے بغیر نہیں کوئی بولے گا، لیکن اجازت سے سارے ہی نبی سفارش کریں گے، ولی سفارش کریں گے، پیر و مرشد سفارش کریں گے، حاجی کریں گے، حافظ کریں گے، نیک لوگ کریں گے، علماء کریں گے، یہ سفارش کریں گے خدا کی بارگاہ میں۔ تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ لوگ شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الیوم الحق، یہ سچا دن ہے۔ پہلے کافروں کا انجام، پھر ایمان والوں کا انجام، دونوں کا بیان کر کے فرمایا یہ سچا انجام ہے، راستے دونوں بتا دیے، وہ بھی ٹھکانہ ہے یہ بھی ٹھکانہ ہے، جہنم بھی ہے جنت بھی ہے، کفر بھی ہے ایمان بھی ہے۔ اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، فرمایا راستے دونوں بتا دیے، جہنم میں جانے کا بھی جنت میں جانے کا بھی، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے، مرضی آپ کی کہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، بے شک ہم تمہیں ایک قریب آئے ہوئے عذاب سے ڈرا چکے، جس دن آدمی وہ دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش میں کسی طرح مٹی ہو جاتا، اے کاش میں کسی طرح مٹی ہو جاتا۔ فرمایا قیامت کا دن وہ ہے جو قریب ہی ہے، ادھر مرے اب اس کے بعد قیامت کی طرف ہی جا رہے ہیں، لمحہ لمحہ قیامت کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس دن حال یہ ہوگا کہ جب نامہ اعمال سامنے آئے گا تو کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو کے ختم ہو جاؤں، لیکن یہ میرے اعمال کا بدلہ مجھے نہ دیا جائے، لیکن یہ تمنا جو ہے یہ کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اب اس کے بعد سورہ نازعات اگلی صورت شروع ہوتی ہے۔ سورہ نازعات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع اور 46 آیتیں ہیں۔ نازعات کہتے ہیں ان فرشتوں کو جو روح کھینچتے ہیں، جب بندے کی وفات فوت ہونے کا وقت آتا ہے تو جو روح کھینچتے ہیں، نزعون کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، نازعات روح کھینچنے والے فرشتوں کی جماعت، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورہ نازعات ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، سختی سے جان کھینچنے والوں کی قسم اور نرمی سے بند کھولنے والوں کی اور آسانی سے تیرنے والوں کی، پھر آگے بڑھنے والوں کی، پھر کائنات کا نظام چلانے والوں کی، ان سارے فرشتوں کی قسم۔ روح کھینچنے والے وہ فرشتے ہیں، اور نرمی کرنے والے جو نرمی سے بدن کو جب جسم سے جدا کرتے ہیں تو اس میں نرمی اختیار کرتے ہیں، نرمی سے بند کھولتے ہیں، ان کی قسم۔ اور جو آسمانوں کے اندر، آسمان و زمین کے درمیان مومنوں کی روحیں لے کر آتے جاتے ہیں، تیرتے ہوئے جاتے ہیں آتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم۔ پھر جو اس خدمت پر جلد پہنچتے ہیں جس پر وہ مقرر ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو سبقت لے جانے والے، اور ان فرشتوں کی قسم جو دنیا کا نظام چلاتے ہیں۔ ان سب فرشتوں کی قسم کس بات پہ؟
اس بات پہ کہ اے لوگوں قیامت آنی ہے، ان سارے فرشتوں کی قسم، اے لوگوں قیامت ضرور آئے گی۔ اب یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فرشتوں کی قسم جو دنیا کے نظام کی تدبیر کرتے ہیں، چلاتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدبر الامر، کائنات کا نظام اللہ چلاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، کائنات کا نظام اللہ چلاتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ ان فرشتوں کی قسم جو کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ مدبر الامر اللہ بھی ہے، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ بھی ہے، اور کائنات کا نظام چلانے والے فرشتے بھی ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ شرک ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی تو فرما رہا ہے کہ جہان کے کاموں کا نظام فرشتے چلاتے ہیں۔ شرک اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو وصف ہے وہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے، اور فرشتے جو ہے وہ خدا کی مقرر کردہ ذمہ داری جو خدا نے ان پہ رکھی ہے اس کے مطابق نظام چلاتے ہیں۔ تو یہ ذاتی اور عطائی کا فرق ہے۔ فرشتے خدا کی اجازت سے کرتے ہیں اور خدا کی عطا سے کرتے ہیں اور خدا کے حکم سے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ تو جب یہ فرق درمیان میں آ جائے تو وہی لفظ جو خدا کے لیے ہے یدبر الامر، وہی لفظ فرشتوں کے لیے آ گیا فالمدبرات امرا۔ لہٰذا صرف نام مشترک ہو جائے تو شرک نہیں ہوتا، نام ایک ہو جائے تو شرک نہیں ہوتا۔ خدا بھی عالم ہے، اور بھی دنیا انسان بھی عالم ہوتے ہیں۔ خدا علیم ہے، انسانوں کے اندر بھی علیم ہوتے ہیں، شرک نہیں ہوتا۔ شرک تب ہوتا ہے کہ جب وہ صفت ایسی مانی جائے جیسی خدا کی ہے۔ خدا کی صفت ذاتی ہے، اب کسی کی ذاتی مانیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ خدا کی صفت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، نہ کبھی اس کے اندر کوئی، نہ کبھی وہ معدوم ہوئی، نہ ہو سکتی ہے، نہ ہوگی۔ بندے کی صفت معدوم تھی، وجود میں آئی، خدا چاہے تو معدوم کر دے دوبارہ۔ لہذا جب یہ فرق ہوتے ہیں تو پھر یہ شرک نہیں ہوتا، اور اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے باوجود فرشتوں کے ذریعے نظام کائنات چلاتا ہے۔ آگے فرمایا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، جس دن تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ جس دن تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی، یعنی زمین جو ہے جب پہلی مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے تو زمین تھر تھرانا شروع ہو جائے گی۔ تھر تھرا کے جو ہے نا سب نظام تہس نہس سب ختم، انسان سب مر جائیں گے، آسمان بکھر جائے گا، ستارے مٹ جائیں گے، سورج چاند بے نور ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائے۔ پھر 40 سال کے بعد دوبارہ وہ سور میں پھونک ماریں گے، اب دوبارہ سارے زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ درمیان میں 40 سال کا وقفہ ہے، 40 سال سب ایسے ہی رہیں گے، پھر دوبارہ سور میں پھونک ماریں گے، قبروں سے نکلنا شروع ہو جائے، اب میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ تو یہ ہے تتبعها الرادفہ۔ اب قیامت جب آ جائے گی پھر کیا ہوگا؟ فرمایا قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، دل اس دن خوف زدہ ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ فانما ہی زجرۃ واحدہ فاذا ہم بالساہرہ۔ کافر کہتے ہیں کیا بے شک ہم ضرور پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے؟ کیا اس وقت جب ہم گلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہنے لگے جب تو یہ پلٹنا نقصان کا پلٹنا ہے، تو وہ پھونک اسرافیل علیہ السلام کی، وہ پھونک تو ایک جھڑکنا ہے تو فوراً وہ لوگ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے۔ کافر ابھی تو کہتے ہیں کہ یار کیا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے؟ یہ تو بڑے نقصان کی بات ہے، دوبارہ زندہ ہو جائیں گے پھر حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس ایک پھونک ہے، ایک پھونک ہے، وہ ایسی جھڑکنا ہوگا، سب میدان معاشر میں پہنچے ہوں گے، سارے میدان معاشر میں پہنچے ہوں گے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، اب نبی پاک علیہ السلام جب یہ باتیں سارے کفار کو بتاتے، وہ آگے سے مذاق اڑاتے، نبی پاک علیہ السلام کو اس سے ایذا ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ یہ جو رسول پیغام دیں اور آگے سے قوم جھٹلائے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ اب اس کی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا، هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب الى فرعون انہ طغیٰ فقل هل لک الى ان تزکیٰ وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ فرمایا کہ اے نبی، کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طوا میں ندا فرمائی؟ فرمایا کہ فرعون کے پاس جا، اے موسیٰ فرعون کے پاس جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، تو اس سے کہہ کہ اے فرعون، کیا تجھے اس بات کی طرف کوئی رغبت ہے کہ تو پاکیزہ ہو جائے، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں تو تو ڈرے؟ پھر موسیٰ نے فرعون کو بہت بڑی نشانی دکھائی تو فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ پھر اس نے مقابلے کی کوشش کرتے ہوئے پیٹھ پھیر دی تو لوگوں کو جمع کیا، پھر پکارا، پھر بولا میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ تو اللہ نے فرعون کو دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا، بے شک اس میں ڈرنے والے کے لیے ضرور عبرت ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ مقدس وادی طوا کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا فرمائی، فرمایا کہ جاؤ فرعون کی طرف، میں نے تمہیں رسول بنایا، اور اسے جا کے سمجھاؤ، خدا کے عذاب سے ڈراؤ، اسے کہو جا کے کہ اے فرعون، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے پاک ہونے کا طریقہ بتاؤں، تجھے راہ ہدایت دکھاؤں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بڑی نشانی دکھائی، معجزہ دکھایا، لیکن وہ سب دیکھنے کے باوجود اسے جو ہے وہ اپنا عصا کا معجزہ دکھایا، اسے اپنا روشن ہاتھ والا معجزہ دکھایا، اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع پہ معجزے دکھاتے رہے، لیکن فرعون تو مقابلے میں آ گیا، جادوگر لے آیا، جادوگروں کے ذریعے مقابلہ کیا، لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگا یہ پتہ نہیں کون سے موسیٰ جو ہے نا اپنے رب کو لے آئے، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلیٰ، تمہارا سب سے اونچا رب میں ہوں، معاذ اللہ۔ تو جب اس قدر سرکشی کی کہ خدائی کا دعویٰ کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے عذاب میں بھی پکڑا کہ اس کو دریا میں غرق کر دیا اور اس کے لشکر کو بھی ڈبو دیا، اور آخرت کے عذاب کے اندر بھی خدا نے اسے گرفتار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں بڑی عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرنے والا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ لوگوں کو مرنے کے بعد اٹھنے کے حوالے سے دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا اسے اللہ نے بنایا ہے؟ یعنی لوگ کہتے تھے یار ہم مر جائیں گے، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر کیسے زندہ ہوں گے دوبارہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے تو ویسے برابر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے چونٹی کو پیدا کرنا اور پوری زمین کو پیدا کرنا سب برابر ہے۔ چونٹی اور ہاتھی کا پیدا کرنا خدا کے لیے برابر ہے، خدا اس کو بھی کن فرماتا ہے پیدا ہو جاتی، اس کو بھی کن فرماتا ہے پیدا ہو جاتی۔ لیکن فرمایا کہ تمہاری سمجھ کے اعتبار سے تم سے سوال ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دینا یہ بڑا کام ہے یا یہ سارے آسمان بنا دینا یہ بڑا کام؟ تو اب انسانی عقل کے اعتبار سے تو فوراً آئے گا نا کہ یار ایک بندے کو دوبارہ بنانا تو اتنا بڑا کام نہیں ہے جتنا اتنا بڑا آسمان بنا دینا، اتنا بڑا آسمان بنا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بناہا، اسے خدا نے تو بنایا ہے، یہ آسمان خدا نے تو بنایا ہے۔ تو جس خدا نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا تو تم کیا ہو چھوٹے سے جس کو دوبارہ نہ خدا بنا سکے؟ تو یہ لوگوں کی سمجھ کے اعتبار سے کلام کیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی دلیل کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا والارض بعد ذلك دحاہا اخرج منہا ماءہا ومرعاہا والجبال ارساہا متاعا لکم ولانعامکم۔
اس کی آسمان کی چھت اونچی کی، پھر اسے ٹھیک کیا اور اس کی رات کو تاریک کیا اور اس کے نور کو ظاہر کیا، اور اس کے بعد زمین پھیلائی، پھر اس زمین میں اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا اور پہاڑوں کو جمایا تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے۔ فرمایا خدا نے آسمان بلند کیا، رات بھی بنا دی، اس میں نور بھی ڈال دیا، زمین بھی اس کے بعد پھیلائی، پھر زمین سے پانی اور چارہ نکالا، پہاڑ جما دیے تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے چوپایوں کو فائدے کے لیے۔ جو چارہ اگتا ہے، جو اناج اگتا ہے، اناج تم کھاتے ہو، چارہ تمہارے جانور کھاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ قیامت کا تذکرہ فرماتا ہے، اور قیامت میں جو دو طرح کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے بیان فرماتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا پھر جب وہ عام سب سے بڑی مصیبت آئے گی، قیامت، پھر جب وہ عام کے سب پہ عام ہوگی، سب سے بڑی مصیبت آئے گی، اس دن آدمی یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی تھی، اور جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔ تو بہرحال وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا قیامت کے دن دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جس نے دنیا میں سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، مال 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 مال، پیسہ پیسہ پیسہ، سرکشی کی، کفر اختیار کیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آخرت کا انکار، بھلا دیا۔ فرمایا یہ تو فرمایا جہنم اس کا ٹھکانہ۔ اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ یار مجھے تو خدا کی بارگاہ میں جانا، میں گناہ کروں گا خدا کو کیسے جواب دوں گا، میں بدنگاہی کروں گا، بدکاری کروں گا، میں رشوت کھاؤں گا، میں چوری کروں گا، میں لوٹ مار کروں گا، میں سود کھاؤں گا، میں ظلم کروں گا، میں ماں باپ کو ستاؤں گا، خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ خواہشات نفس تو ہیں، بدنگاہی کو دل کرتا ہے، حرام کھانے کو دل کرتا ہے، مفت میں مل رہا ہے حرام، بینک بیلنس بڑھے گا، لیکن خدا کا عذاب بھی ہوگا۔ تو اب نفس پہ قابو کر لیا، نفس کو کنٹرول کر لیا کہ حرام کا ایک لقمہ نہیں کھانا، بھلے بھوکا مر جاؤں، حرام کا ایک لقمہ نہیں کھانا۔ تو جو اپنی خواہش کو جس نے روک لیا اور رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، فرمایا جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، فیصلہ ہمارے اوپر چھوڑ دیے، دنیا کو ترجیح دینی ہے یا آخرت کو، خواہشات کے ہی پیچھے چلنا ہے یا خواہشات کو روکنا ہے، خدا کی بندگی، اطاعت اور اس کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ خواہشات تو بہت ہوتی ہیں، خواہشات تو معاذ اللہ ایک سے بڑھ کے ایک گندی خواہش انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، بدکاری کی خواہش، شراب کی خواہش، حرام کی خواہش، ظلم کی خواہش۔ لیکن خدا کے ڈر سے ان ساری خواہشات کو کچل کے رکھ دینا ہے، ملیا میٹ کر دینا ہے، ان کو نہیں عمل کرنا ہے، ان خواہشات کے اوپر حرام کی خواہش نہیں پوری کرنی کسی بھی صورت، کیونکہ خدا کی بارگاہ میں مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ جب یہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم یہ کرو جنت میں دوں گا۔ تمہارا کام خواہشات کو روکنا اور خدا کی بندگی کو ترجیح دینا، جنت دینا میرا کام۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیم انت من ذکراها الی ربک منتہاها انما انت منذر من یخشاها کأنہم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها۔ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں اے نبی کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے، تمہارا اس کے بیان سے کیا تعلق؟ تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے، تم تو فقط اس شخص کو ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے۔
گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ وہ صرف ایک شام یا ایک دن چڑھے کے وقت برابر ہی ٹھہرے تھے۔ کفار سوال کرتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ بھی آپ یہ بتائیں قیامت آنی کب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام، آپ ان لوگوں سے کہیں کہ میرا کام قیامت کا وقت بتانا نہیں ہے، میرا کام یہ ہے تمہیں بتانا کہ قیامت آئے گی، تیاری کر لو، مانو قیامت کو اور کرو تیاری اس کے لیے، ایمان لا کے عمل کر کے۔ قیامت کا وقت بتانا میرا کام نہیں ہے، یہ خدا کی الی ربی کا منتہا، یہ تو اس کی انتہا تو خدا کے پاس ہے، قیامت کا علم خدا کے پاس ہے، میرا کام یہ بتانا نہیں ہے۔ انما انت منذر، تم تو صرف ڈرانے والے ہو، ڈر سنانے والے ہو قیامت کا، جو قیامت سے ڈرے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کا وقت، متعین وقت بتانے نہیں آئے تھے، ہاں قیامت کے بارے میں بتانے آئے تھے کہ آئے گی، تیاری کر لو۔ اور جہاں تک یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کو علم ہے یا نہیں، تو علماء کی ایک تعداد یہی فرماتی ہے کہ قیامت کا علم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا، ہاں بتانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور قیامت کا دن جو ہوگا، فرمایا کہ جب قیامت کے دن وہ اٹھیں گے تو ان کو لگے گا کہ یار دنیا کے اندر تو بس ایک دن یا ایک شام ٹھہرے تھے، یہ 70 سال کی زندگی جو ختم نہیں ہوتی، قیامت کے دن لگے گا کہ بس ایک شام تھی، 2 4 5 6 گھنٹے کی شام تھی، آئی گزر گئی، یہ ایک دن تھا، آیا گزر گیا، اتنا چھوٹا لگے گا۔ تو اتنی چھوٹی سی زندگی میں ہم سے جو ہے اپنے نفس پہ قابو ہی نہیں پایا جاتا، ہم اپنے اوپر جو ہے وہ کنٹرول ہی نہیں کر پاتے کہ یار یہ تھوڑی سی زندگی ہے، حلال موجود ہوتا ہے پھر خواہ خواہ حرام کی طرف جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ حلال کمائیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ہاں یہ ہے کہ لمبی لمبی خواہشیں نہیں پوری ہوں گی۔ تو یار کیوں تھوڑا نفس پہ قابو پا کے ہم حلال کے اوپر گزارا نہیں کر لیتے؟ شادی کر لیتے ہیں، بیوی ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بدکاری اور گندی نگاہوں کی عادت نہیں جاتی، کیوں جب حلال کا ذریعہ موجود ہے پھر حرام کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ بس وہ خواہشات پہ قابو نہیں۔ تو یہ ایک شام کے برابر کی زندگی لگے گی۔ بوڑھے آدمی کو سمجھ آ جاتی کہ یار ساری جوانی فضول گزار دی، ایسے گناہوں میں گزار دی۔ تو اگر ابھی سمجھ جائیں جب خدا نے جوانی دی ہے، زندگی دی ہے، تو قیامت کے پچھتاوے سے بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد سورہ عبس شروع ہوتی ہے، عبسہ، عین با سین۔ سورہ عبسہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 42 آیتیں ہیں۔ اس کے پہلی آیت میں لفظ عبسہ موجود ہے، اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ عبسہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی۔ تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس بات پر کہ ان کے پاس نابینا حاضر ہوا، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ نابینا پاکیزہ ہو جائے یا نصیحت حاصل کرے تو نصیحت اسے فائدہ دے۔ بہرحال وہ شخص جو بے پرواہ بنا تو تم اس کے پیچھے پڑتے ہو، اور تم پر اس بات کا کوئی الزام نہیں کہ وہ کافر پاکیزہ نہ ہو، اور رہا وہ جو تمہارے حضور دوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈر بھی رہا ہے تو تم اسے چھوڑ کر دوسری طرف مشغول ہوتے ہو۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس کا شان نزول اور اس کی تھوڑی سی میں وضاحت عرض کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کافروں میں جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ تو اب یہ ایک بڑا زبردست موقع تھا کہ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے نبی پاک علیہ وسلم کو دعوت دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک نابینا صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ وہ نابینا تھے تو ان کو صورتحال کا پتہ نہیں تھا کہ کتنی امپورٹنٹ چیز چل رہی ہے۔ وہ آئے اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سکھایا ہے مجھے بھی سکھائیے۔ اب یہ ہوگی خلل اندازی، ڈسٹربنس، کہ نبی پاک علیہ السلام تو کفار کے سرداروں سے اس وقت بات کر رہے تھے
اور انہوں نے آ کے کہہ دیا مجھے سکھائیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اس پر آپ کا کبیدہ خاطر ہوئے، یعنی آپ کو ناپسند ہوا کہ میں ان سے بات کر رہا ہوں، یہ درمیان میں انہوں نے آ کے اپنا سوال شروع کر دیا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جلال آیا تو آپ کے چہرہ مبارکہ پر اس کے آثار ظاہر ہوئے، اور سرکار علیہ السلام اسی ناگواری کے اندر گھر تشریف لے گئے۔ اب ظاہری اعتبار سے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیا وہ ٹھیک تھا کہ ایک طرف کافروں کے سردار جو اس وقت بیٹھے اور ڈائریکٹ ان کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، تو ایک طرف تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے سرداروں سے بات کر رہے تھے جو کبھی کبھار ہی آتے ہیں، دوسری طرف یہ صحابی رسول تھے جو کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، اور ایک طرف ایمانیات کی بات ہو رہی تھی، اور یہ جو صحابی آگے بات کریں گے لازمی بات ہے کہ ایمانیات سے آگے کی بات ہی انہوں نے کرنی تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع کے اعتبار سے جن لوگوں سے آپ بات پہلے کر رہے تھے انہی سے بات کرنے کو ترجیح دی، اور آپ کو یہ ناگوار ہوا کہ درمیان کے اندر خلل اندازی ہوئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت فرمائی اور فرمایا کہ اے نبی، یہ آپ کی شان کے لائق نہیں۔ یہ جو شخص نابینا صحابی آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو جو بھی کہنا ہے انہوں نے مان لینا ہے، اس کا تو دل ہے پہلے کہ میں پاکیزہ بنوں اور مجھے کوئی بات سمجھائی جائے، دوسری طرف جن سرداروں سے آپ بات کر رہے تھے ان کا تو ذہن ہے ہی نہیں کہ وہ بات مانے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایک طرف یہ نابینا صحابی ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ میں پاک ہوں، مجھے نصیحت ملے، میں اس پہ عمل کروں، دوسری طرف وہ کفار ہیں کہ جن کے اندر ماننے والی جو ہے وہ پہلو بہت کم ہے۔ تو جو ماننے والا ہے، جو نصیحت قبول کرنے والا ہے، جو تزکیہ چاہتا ہے، آپ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی بجائے ان لوگوں کے۔ تو اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آیت مبارکہ کے ذریعے آپ کی تربیت فرمائی گئی کہ آپ نے اپنے چہرے کے اوپر آپ نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس بات پہ کہ آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا۔ تو یہ نابینا کہنے میں ایک قسم کا ان صحابی کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے عذر بھی بیان فرما دیا کہ بینا ہوتے تو وہ پورا ماحول دیکھ لیتے کہ یہ تو بڑی اہم بات چل رہی ہے تو میں خاموش ہو جاؤں، لیکن چونکہ نابینا تھے نہیں دیکھ سکے، تو گویا ان کا نابینا ہونا ایک پلس پوائنٹ تھا ان کے لیے کہ ان کی طرف توجہ زیادہ دی جاتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے، بڑی شفقت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے میری تربیت فرمائی تھی۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ جس کے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی تربیت فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تو وہ عظیم ذات ہے کہ جس کے اوپر ایک معمولی دھبا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لہذا کبھی کوئی چھوٹی سی بات بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً تربیت فرما دی کہ اے حبیب آپ کو یوں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ یوں تربیت فرماتا تھا۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ۔ ایسے نہیں، بے شک یہ باتیں نصیحت ہیں، تو جو چاہے اسے یاد کرے۔ ان عزت والے صحیفوں میں جو بلندی والے پاکی والے ہیں، ان لکھنے والوں کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے جو معزز نیکی والے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی عظمت ہے کہ قرآن پاک کی جو باتیں ہیں، جو صورت ہے، جو آیات ہیں، وہ عزت والے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہیں جو بلندی والے ہیں، پاکی والے ہیں۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ اب دوبارہ کفار کے انکار قیامت کا رد ہوتا ہے
اور ان کو دلیل سے سمجھایا جاتا ہے۔ فرمایا آدمی مارا جائے کتنا ناشکرا ہے، اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ غور تو کرے، اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ ایک بوند سے اسے پیدا فرمایا، پھر اسے طرح طرح کی حالتوں میں رکھا، پھر راستہ آسان کر دیا اسے، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا، پھر جب چاہے گا اسے باہر نکالے گا۔ فرمایا ایک قطرے سے پیدا کیا، اس کا دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا، پھر اس کی زندگی گزری تو خدا نے اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا، اور پھر جب چاہے گا خدا اسے نکالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں پہ غور کیا جائے۔ فرمایا کلا لما یقض ما امرہ، یقیناً بندے نے اب تک پورا نہ کیا جو اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ جو کافر ہے اس نے ابھی تک وہ کام پورا نہ کیا جو اللہ نے اسے کرنے کا حکم دیا تھا، یعنی ماننے کا، ایمان کا۔ اب اللہ تعالیٰ مزید دلائل دیتا ہے۔ فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا، پھر زمین کو خوب چیرا تو اس میں اناج اگایا، اور انگور اور چارہ اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغیچے اور پھل اور گھاس تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ تو خدا کی اتنی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر، لہذا اس کی مانو۔ اب آگے قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ پھر جب وہ کان پھاڑنے والی چنگاڑ آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ ان میں ہر شخص کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ یہ قیامت کا منظر کہ بندہ ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بیٹوں سے، سب سے بھاگے گا کہ میں نہیں کسی کو نیکی دے سکتا۔ میری ماں جہنم میں جا رہی ہے، میں نہیں نیکی دوں گا، میرا باپ جا رہا ہے، میں نہیں نیکی دوں گا، بھائی بیٹے جا رہے ہیں، میں نیکی نہیں دوں گا۔ یہ قیامت کا منظر ہے، بندے نے خود ہی نیکیاں کرنی ہیں۔ اب فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، قیامت کے دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے، اور بہت سے چہروں پر اس دن گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ یہ لوگ وہی کافر بدکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے چہروں کو روشن کرے، ہنستا ہوا کرے، خوشیاں مناتا ہوا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہر دوسرے برے انجام سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔